کلیش کا وقت جو معین کیا گیا وہ ہے 4 مارچ 2021۔ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کے اوپر تیل کی قیمتیں زمین بوس ہو گئی۔ رشیا نہیں چاہتا کہ وہ اپنی سپلائی کم کرے، 10 لاکھ بیرل کے قریب اپنا آؤٹ پٹ دینا بند کر دیا ہے۔ انڈیا کی اور چائنا کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ، پرائسز اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتی ہیں، ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پیر عمیر، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی گائی ہاؤس آف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے آئل، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور اس پہ عمران خان کا موقف بھی آپ نے سنا کہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ پرائسز 16 روپے بڑھ رہی ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ 3 روپے بڑھ رہی ہیں۔ اس طرح کی آپ آج کل خبریں سن رہے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل طور پہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ آج سے کچھ پچھلے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کے اوپر تیل کی قیمتیں زمین بوس ہو گئی۔ پہلے 0 پر آئی، اس کے ساتھ ہی -$37 پر چلی گئی۔ آج کے دور میں ایسا کلیش کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، جو آپ نے یہ دیکھا کہ 1 سال بعد سعودی عرب اور رشیا کے درمیان دوبارہ کلیش ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس کلیش کا وقت جو معین کیا گیا وہ ہے 4 مارچ 2021 کو ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ 4 مارچ 2021 کو کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید اپڈیٹ رہ سکیں۔ اب چلتے ہیں واپس گفتگو کی طرف، کیونکہ 4 مارچ کو اوپیکس الائنس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے۔ اس میٹنگ کے بعد روس اور سعودی عرب کے درمیان بہت بڑا کلیش متوقع ہے۔ اچھا، خبر کیا ہے؟ خبر یہ چل رہی ہے کہ اگر معاملات ایسے رہے، یعنی کہ آج کل قیمتیں جو اوپر نیچے چل رہی ہیں، اس وقت 2 چیزیں آتی ہیں۔ سعودی عرب نے 1 ملین بیرل یعنی کہ 10 لاکھ بیرل کے قریب اپنا آؤٹ پٹ دینا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سپلائی کم ہو گئی ہے اور ڈیمانڈ اس کے بڑھ گئی ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ $60 بیرل سے تیل کی قیمت اوپر جا چکی ہے، لیکن عام روٹین کے اندر آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی ریاست کے اندر طوفان آیا جس سے امریکہ کا نظام دھرم برہم ہو گیا، 40% جو آؤٹ پٹ تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب سعودی عرب نے کہا تھا کہ چونکہ $1 ملین والنٹیئر خود ہی کٹ کر دیتا ہے، جس سے مارکیٹ کا ریٹ اوپر چلا گیا۔ اب اس نے کہا تھا کہ مارچ میں وہ اپنی سپلائی کو دوبارہ سے آن کرے گا۔ اب سعودی عرب نے کہا تھا کہ چونکہ $1 ملین والنٹیئر خود ہی کٹ کر دیتا ہوں، جس سے مارکیٹ کا ریٹ اوپر چلا گیا۔ اب اس نے کہا تھا کہ میں مارچ تک بند رکھوں گا، یعنی کہ اپریل میں دوبارہ اوپن کروں گا۔ جب سعودی عرب اپریل میں تیل دے گا تو دوبارہ تیل کی قیمت میں کمی آ جائے گی، اور حالات یہاں تک پیدا ہو جائیں گے کہ تیل کی قیمت دوبارہ $32-30 پر آ جائے گی۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان میں تیل کی قیمت 35 یا 40 روپے تک کم ہو سکتا ہے اگر ہمارے حکمران چاہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ مسئلہ یہ کہ رشیا نہیں چاہتا کہ وہ اپنی سپلائی کم کرے۔ اصل میں سعودی عرب نے تیل کی سپلائی جو کم کی تھی، اس کو روس یعنی کہ رشیا نے پورا کر دیا تھا، لیکن ایک معاملہ سامنے آیا کہ انڈیا نے سعودی عرب کو دھمکی لگا دی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے پوچھے بغیر تیل کی سپلائی کم کی جس سے تیل کی قیمت بڑھی تو ہم آپ سے اپنے تعلقات خراب کر لیں گے۔ اب دوسری طرف کیا ہے کہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں کم نہیں کریں گے اس کی سپلائی، اور جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ، وہ وہاں پر کمپنیز ہیں جو تیل کو نکالتی ہیں، جیسے کہ سعودیہ کے اندر، مختلف ممالک، عراق میں جہاں سے تیل نکلتا ہے، جن ممالک سے، رشیا سے، ان میں سے تیل نکالتی ہے۔ اب یہاں پر روس یہ کہتا ہے کہ میں نے تیل کی قیمت کم نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ اس کے پیچھے باقی جتنے ممالک جو روس سے تیل لیتے ہیں انہوں نے روس پر زور ڈال رکھا ہے کہ آپ نے تیل کی سپلائی کم نہیں کرنی۔
اگر آپ ایسا کریں گے مارکیٹ بڑھ جائے گی, مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تیل کی قیمت اوپر چلی جائے گی, جس سے پوری طرح ملک میں تیل کی قیمت بڑھ جانے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. چائنا رشیا سے کہہ رہا ہے کہ تیل کی قیمت نہیں بڑھانی, چاہے اس سے جتنا فائدہ ہو. $0 پر تیل آیا تھا, اس وقت تک چائنا نے پہلے سے خرید لیا تھا. اب وہ وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا جس ٹائم $37 پر اس کی قیمت گئی تھی, تو اس ٹائم چائنا نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے تمام آئل اٹھایا مارکیٹ سے اور اس کو اپنے پاس سٹاک کر لیا. اب اس سے فائدہ تو چائنا کو اس ٹائم ہو گیا, لیکن اب کی صورتحال اس کے بالکل برعکس چل رہی ہے, کیونکہ اب ڈیلی کی روٹین کے مطابق ان سب کو چلنا پڑتا ہے. اچھا, رشیا یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے کہ رشیا یہ کہتا ہے کہ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سعودی عرب مارکیٹ میں تیل سپلائی دوبارہ سے لے کر آتا ہے یا نہیں لے کر آتا, کہ رشیا یہ کہتا ہے کہ اگلے 10 سال بھی تیل کی قیمت $10 بیرل بھی رہی تو وہ 10 سال تک سروائیو کر سکتا ہے, جبکہ سعودی عرب اس طرح نہیں چل سکتا, کیونکہ انڈیا کی اور چائنا کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے, اور حالات یہ ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب کیونکہ سروائیو ہی اس کے اوپر کرتا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے تیل پرائسز جو ہے نا وہ نیچے چلی جائیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح جو سسٹین چل رہی ہیں اس ٹائم قیمتیں, وہ اسی طرح چلتی رہیں, کیونکہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ اسی کے اوپر ہی منحصر ہے. اب حالات جو ہیں وہ رشیا نے بہت خراب کیے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. رشیا بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی پرائسز کم کرے, کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا سعودی عرب کو کہ بھائی جان میں 10 سال تک سروائیو کر سکتا ہوں, اگر آپ اس تیل کی قیمت $10 بیرل بھی ہوتی ہے میں پھر بھی سروائیو کر سکتا ہوں, جبکہ سعودی عرب بالکل بھی نہیں کر سکتا. اس ٹائم سعودیہ کا سب سے بڑا جو بائر تھا وہ تھا انڈیا اور چائنا, ان دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ دوسرے ممالک سے, عراق سے انڈیا تیل لے رہا ہے, اور دوسرا انڈیا عراق سے تیل لینے کے ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹ سے, گرے مارکیٹ سے تیل اٹھا رہا ہے. لیکن چائنا وہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی شرط پر تیل لینے کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے, اور اس کو اس ٹائم بینیفٹ ہے رشیا کے ساتھ. تو معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں رشیا کے ساتھ. اب 4 مارچ 2021 کو جو حالات اور جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں وہ بالکل اسی پہ مبنی ہیں کہ آیا ہم نے سعودیہ کی بات ماننی ہے یا ہم نے دوسری طرف کیا کرنا ہے کہ ہم نے رشیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس ٹائم جب مارکیٹ میں تیل کی قیمت چل رہی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پرائسز اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کے جتنے بھی امپلائیز ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تیل پہ, اور جب تیل پر ٹیکس لگتا ہے تو تمام چیزیں جو آپ روز کی روٹین کی خرید رہے ہوتے ہیں ان پر ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو آ کے جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہوتا ہے. عام لوگ, عام جنتا, وہ سب لوگ اس سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہوگا کیا, اس کے لیے ہمیں 4 مارچ تک انتظار کرنا ہے کہ حالات کس کی طرف جاتے ہیں, معاملات کس کی طرف پلٹتے ہیں. کیا سعودیہ رشیا بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ان تمام معاملات کو درست کر پائیں گے؟ اس کے لیے ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا 4 مارچ تک کا. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں. خدا حافظ.